اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت آل عمران آج سے ہم آغاز کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ، اور اس کے بعد سورہ آل عمران بھی انہی بڑی صورتوں میں سے ہیں۔ یہ چند ہیں بڑی صورتیں: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور اس کے بعد سورہ اعراف۔ یہ کچھ صورتیں ہیں جو 200 آیات سے بھی زیادہ بڑی ہیں، 200 آیات یا 200 آیات سے زیادہ بڑی۔ جس طرح سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے نا، اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو زہراوین کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، یعنی دو روشن صورتیں، جو مطلب روشن چمکنے والی، نور والی، اس طرح۔ ان دونوں میں بہت مماثلت ہے، اور یہ دونوں جو ہیں مطلب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ قرآن پاک میں نا جو گروپ آئے ہوئے ہیں نا، 7 گروپ ہیں صورتوں کے، ان میں سے ہر میں یہ ہے کہ مکی صورتوں سے آغاز ہوتا ہے اور گروپ کا، اور مدنی صورتوں میں ختم ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ مکی تھی، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران مدنی تھی۔ ان کے مختلف، جس طرح سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھے تھے، ان کے مختلف حصے تھے۔ شروع کے کچھ حصے میں تمہید باندھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی تھی، پھر بیان کیا گیا تھا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے مومنین کون سے ہیں، کافر کون سے ہیں، منافقین کون سے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، اللہ ہدایت کس طرح دیتا ہے۔ پھر بتایا گیا تھا انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، بنی آدم، حضرت آدم کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ پھر بیان کیا گیا تھا، پھر آ کے وہاں پہ نا یہودیوں کا جو مین وہاں پہ سلسلہ آیا تھا نا، کہ بنی اسرائیل کا واضح طریقے سے بیان کیا گیا تھا، ان کی ساری تفصیل، ان کی ساری جو بھی واقعات تھے ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ یہاں پہ وہاں پہ یہودیوں کا زیادہ ذکر ہے، یہاں پہ عیسائیوں کا زیادہ ذکر ہے، نصارہ کا۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا گیا، حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے اور ان کی کیا حیثیت ہے، اور جو تم ان کو خدا بناتے ہو، حضرت عیسائی جو ان کو خدا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی اصل میں کیا حقیقت ہے کیا۔ اسی طرح نجران ایک عیسائیوں کا قبیلہ تھا جو یمن کے پاس کہیں آباد تھا۔ تو 9 ہجری میں وہ لوگ آئے تھے، اور وہ پادری 70 لوگوں کا وفد آیا تھا ایک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کہ بھی آپ کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ دیکھنے، ان سے سوال پوچھنے، ان سے بحث و مباحثہ کرنے، مناظرے کرنے، ان چیزوں کے لیے۔ تو انہوں نے دلائل دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دلائل اتارے تھے حضرت عیسیٰ سے متعلق۔ تو اس کے بعد وہ لوگ خاموش ہو گئے، تو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہاں جا کے انہوں نے اس کی مطلب خلاف لوگوں کو بھڑکایا بھی نہیں، لیکن قبول بھی نہیں کیا تھا۔ تو وہ چیزیں پھر اس کے سورہ بقرہ کے سیکنڈ ہاف میں پھر مومنین کے احکام شروع ہو جاتے ہیں بھی، مومنین سے متعلق کچھ آیات تھی، اسی طرح یہاں پہ بھی مومنین سے متعلق اب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ ادھر آئے گا۔ پھر حضرت ابراہیم وغیرہ کے کچھ واقعات تھے، وہ یہاں پہ بھی ہیں۔ یہاں پہ ایک حصہ جو ہے نا سورہ آل عمران میں 6 رکوعوں کا، وہ خالصتاً صرف اور صرف غزوہ احد سے متعلق ہے، کہ غزوہ احد میں مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوئی تھی، اور غزوہ احد میں شکست کھانے کا مقصد کیا تھا، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں پہ ان کی غلطی کے باوجود انہیں مطلب شکست ہونے دی، اور انہیں فتح کیوں نہیں ہونے دی، اس کی کیا وجوہات تھی۔ تو یہ واقعات بیان ہوئے۔ پھر آخری سورہ بقرہ کے آخری رکوع جو ہے وہ بہت زبردست تھا، اس میں بہت پیاری پیاری آیات، دعائیں جو ہیں، جیسا کہ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اس طرح بڑی پیاری دعائیں آئی تھیں، اور بڑی ہیوی قسم کی۔ اسی طرح یہاں پہ بھی سورہ آل عمران کے آخری 2 رکوع میں بہت پیاری اور مطلب بڑی گہری اور بھاری دعائیں جو ہیں وہ آئی ہیں، جو مطلب بہترین دعائیں ہیں۔ تو یعنی جوڑا وہی ہوتا ہے نا جو جس میں 90% تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، لیکن باقی 10% تھوڑی سی تبدیلیاں ہوں، تو اسی طرح یہ چیزیں ہیں، اس وجہ سے ان کو جوڑا کہا گیا ہے۔ اور دونوں صورتیں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں، وہ بھی الف لام میم سے، یہ بھی الف لام میم سے۔ تو یہ سارا تعارف جو میں نے آپ کو کروایا، یہ صرف اس وجہ سے کہ تعارف ہی ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں، تاکہ آپ کو ان دونوں کے درمیان تعلق پتہ چل جائے۔ مزید اگر آپ نے اس سے متعلق پڑھنا ہو تو بیان القرآن میں ہے یہ ساری نا، بیان القرآن میں آل عمران کے تعارف میں نا یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔ میں نے وہیں سے پڑھی ہیں، لیکن مجھے کافی ساری چیزیں مطلب بھول بھی گئی تھی۔ انہوں نے اسی تفصیل سے ان دونوں کے درمیان جو تعلقات تھے
وہ بیان کیے ہوئے ہیں کہ بھی اتنے رکوع سے اتنے رکوع تک یہ بات ہے، پھر اتنے رکوع سے اتنے رکوع تک یہ بات ہے. تو ہم انشاءاللہ جو بھی ہے ہم آگے تفصیل سے پڑھتے جائیں گے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو ایک براڈ ویو سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی واقعات ایسے ہی بغیر ترتیب سے نہیں بیان ہو رہے، بلکہ ایک منظم نظم و ضبط سے ایک ترتیب سے بیان کیا جا رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ کل سے آغاز کریں گے سورہ آل عمران کا. ما علینا الا البلاغ المبین.